اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دل سے پڑھ لے، مطلب میں دل سے اپنا الفاظ ہے میرے، جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، ٹھیک ہے، جو شخص یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے۔ شیطان ذلیل خوار ہو جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس بندے کو گناہ کرواتا رہا، لیکن اس نے ایک دفعہ استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے۔ ایک سلف تھے، بڑی امیزنگ انہوں نے واقعہ بتایا، اور واقعہ تو نہیں، نصیحت کی۔ وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، ان کو امید تھی کہ وہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو لوگ آئے اور اکٹھے ہو کر کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف، انذرتکم سوف، I warn you against saying I will۔ تو نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ تو نے سمجھایا کہ I warn you against saying I will repent one day, I will be a better Muslim one day, I will start praying one day, I will change my life, I will come closer to Allah. Don't ever say that. Do it right now. Do it right now. This is what he said and it is amazing. تو میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت یہ ہے، انذرتکم سوف، I warn you and myself against saying I will۔ میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا جی، دیکھنا جی اللہ نے جب ہدایت لکھی ہوئی اللہ مل جائے گی جی، آپ کو بھی مل گئی، ہمیں بھی مل جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ویٹ کرتے ہیں، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کے آؤ۔ انیشیشن جو ہے وہ انسان نے خود کرنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک تحفہ ہے، لیکن کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مینس کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی، پھر اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے۔ تو جو آخرت کی زندگی کے لیے کر رہا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے زندگی۔ لیکن جو شخص کوشش نہیں کرا اس کی زندگی کو وہ اور مصیبتوں میں پھنسا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو دا پوائنٹ از استغفار کو اپنی زندگی میں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک اور دوسرا ذکر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، ایک تو استغفار ہو گیا، دوسرا ذکر جو کہ امیزنگ ہے جس کو اپنے تھام کے رکھنا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، یہ بہت امیزنگ ذکر ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گئے اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا۔ تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت، اللہ کی میں نے کہا تم نے بہت جلدی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو، میرے پہ درود بھیجو، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کی میں نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا۔ اللہ کی میں نے کہا ان شئت، تمہاری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے مزید بہتر ہے۔ تو رسول اللہ اوکے میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا۔ آپ نے کہا ان شئت، تمہاری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ اوکے، مطلب 2/3 میں اپنی دعا کا آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ لیکن ان شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تمہاری مرضی ہے لیکن تم اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری دعا آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا کہا اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے؟ جیسے اس دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں، حدیث کے مطابق دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا ہی ڈسٹنس ہے ایک درجے کا اگلے اوپر والے درجے کا۔ تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اسپیشلی آج تو فرائیڈے کا دن تھا
تو فرائیڈے کے دن تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں روح ڈالتے ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی تک درود پڑھنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ کے نبی تک ہمارا اور آپ کا درود پہنچایا جائے، اس سے امیزنگ بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں، اور یہ لاسٹ انشاءاللہ بات ہے ہمارے اس لیکچر کی۔ شیخ صالح المغیثمی ہیں، سعودی عرب کے، بہت فیمس شیخ ہیں، بہت فیمس داعی ہیں، اور بہت زبردست وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بہت ان کا نرم دل ہے، رو پڑتے ہیں بہت زیادہ۔ تو وہ خود واقعہ بتا رہے تھے کہ میری ہارٹ کا بائی پاس ہونا تھا، اور مجھے بڑی ٹینشن تھی، اور تو خیر میں نے ڈفرینٹ چیک اپس کرا کے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور میں نے انشاءاللہ اللہ پہ توکل کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے ہارٹ سرجری کے بائی پاس کر دیا تو سٹیچز لگا دیے، اور پھر جب ڈاکٹرز آئے تو الحمدللہ اٹ واز آل گڈ۔ لیکن کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ ایک ڈاکٹر آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، پانچویں، اور کافی سارے ڈاکٹر جو ٹاپ کے تھے وہ میرے اوپر کھڑے ہو گئے، اور مجھے آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات نظر آئے، اور میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ حالات خراب ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا، اور دوبارہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی، بیکاز دیر از سم پرابلم، میں بھی کوئی خون واپس گردش نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور ساری بات۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں پریشان تھا، لیکن اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ اس سٹیچز کو دوبارہ کھول کے اور دوبارہ سے ری سرجری کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا، اور کہ اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا، اور وہ بھی بہت پریشان تھا، اور ان کی پریشانی نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یس وی آر گوئنگ اباؤٹ اٹ، ہم کرنے لگے ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں وہ گئے اپنے انسٹرومنٹس لینے کے لیے اور سب کچھ ماسک وغیرہ پہننے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ نا ایک نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ لیبنن کی تھی، تو وہ اس نے مجھے ایک نصیحت کی اور کہا کہ یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صالح رسول اللہ پہ درود پڑھو، ان پہ درود بھیجو۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے ہٹ کی، اور میں نے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے یہ احادیث یاد آ گئیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ ڈاکٹرز دوبارہ آئے سرجری کرنے کے لیے، ری آپریٹ کرنے کے لیے، تو رپورٹس جو فائنل رپورٹس ہوتی ہیں وہ دیکھیں تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے لگے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ میرے ہارٹ کی کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وی آر گوئنگ اباؤٹ دس، اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آیا کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی بینیفیشیل ہے۔ ان اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذمک، تمہارے ہم اور غم، تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے، اور تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں، اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے، اور اسے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دیتے ہیں، اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں نا، اور واقعی میں ہم سیریس ہیں، تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اور میں ذکر سے کی ریلیٹڈ آخری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو، دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل
ذکر سے جو ہے نا غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے. رادر بی فرام دوز پیپل جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے, وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے, وہ اس کے مزے کو, اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے. کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللیل فی لیلہم اہل اللیل فی لیلہم الَّذُّ من اہل اللہو فی لہوہم. رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے. کہ جو اہل اللیل ہے نا, اپنی راتوں کو اپنی خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا زبان کا جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے. الَّذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ, it is far better and far pleasurable than those who sin. تو جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ آ جائے وہ پھر کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہوتا, اس کے لیے نجات ہو جاتی ہے. اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَایَةَ الْمُنَا فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِ. اگر یا اللہ میرا تیرے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے اور میں تیرے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور تو مجھ سے راضی ہے, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِ, تو جو چیز مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, وہ میرے لیے مٹی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے پاس مال آئے نہ آئے, میرے تیرے ساتھ ریلیشن اچھا ہونا چاہیے بس. تو یہ بڑی